You are watching Inspire Voice. یہ حقیقی واقعہ امریکی ریاست ٹیکساس کی رہائشی ایک لڑکی چیسٹٹی کے ساتھ پیش آیا جو لاوارث تھی اور ایک یتیم خانے میں رہتی تھی۔ جیسن نامی ایک شخص نے چیسٹٹی کو اپنی اولاد کے طور پر اپنانے کا فیصلہ کر لیا۔ جیسن نے چیسٹٹی کو یتیم خانے میں ہی رکھتے ہوئے اس کے تمام اخراجات اٹھانا شروع کر دیے۔ جیسن ہر ماہ اپنی لیب بالغ بیٹی کی تعلیم، کپڑوں اور دوسری اہم ضروریات پر اٹھنے والے اخراجات اپنی جیب سے برداشت کرتا رہا۔ چیسٹٹی کو بھی سگے باپ جیسے اس مہربان شخص اور ہمدرد انسان سے بے پناہ محبت ہو گئی۔ اب جیسن چیسٹٹی کے لیے باپ بھی تھا اور ماں بھی۔ چیسٹٹی کو لگا کہ اس کی زندگی کی ساری محرومیاں اس ایک شخص کے آنے سے ختم ہو گئی ہیں۔ جیسن یا تو وقفے سے اپنی لیب بالغ بیٹی سے ملنے آتا رہتا یا پھر فون پر اس سے رابطہ کرتا رہتا، لیکن ایک دن چیسٹٹی کو ایک ایسی بھیانک خبر سننے کو ملی جس نے اس کی زندگی کو ایک بار پھر اندھیروں میں دھکیل دیا۔ چیسٹٹی کو معلوم ہوا کہ جیسن کی ایک خوفناک ٹریفک حادثے میں موت واقع ہو گئی ہے۔ یہ خبر چیسٹٹی پر قیامت بن کر گری۔ اس کے لیے یہ تصور ہی بھیانک تھا کہ اسے اپنی پہاڑ جیسی زندگی اب جیسن جیسے مضبوط سہارے کے بغیر گزارنا ہوگی۔ اس واقعے کے بعد جیسن کا ذاتی فون نمبر بند ہو گیا، لیکن چیسٹٹی کے پاس اپنے والد کا ایک اور بھی نمبر تھا جو اس نے اپنی لیب بالغ بیٹی کو اپنی زندگی میں کبھی لکھوایا تھا۔ چیسٹٹی نے اس نمبر پر کال کی کوشش کی تو حیران کن طور پر یہ نمبر ایکٹیو تھا، لیکن دوسری جانب سے کسی نے بھی اس کی کال موصول نہیں کی۔ چیسٹٹی نے بارہا اس نمبر پر کال کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی کال کو نہیں اٹھایا گیا۔ چیسٹٹی نے ایک عجیب و غریب طریقے سے خود کو بہلانے کے لیے فیصلہ کیا۔ اس نے سوچا کہ وہ یہ خیال دل و دماغ میں آنے ہی نہیں دے گی کہ اس کا باپ جیسن مر چکا ہے، بلکہ وہ اس دوسرے نمبر پر اپنے والد کو میسیجز کیا کرے گی۔ وہ میسیجز میں اپنے والد کو اپنے روزمرہ معاملات، تعلیمی سرگرمیوں اور زندگی کے ہر واقعے کے بارے میں بتایا کرے گی۔ یوں یک طرفہ میسیجز کا یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ چیسٹٹی ہر روز اپنے والد کو ایک بات بذریعہ SMS لکھ بھیجتی۔ یہ سلسلہ 4 سال تک جاری رہا۔ وہ نمبر حیران کن طور پر اس سارے عرصے میں ایکٹیو رہا اور چیسٹٹی اس پر موبائل پیغامات بھی بھیجتی رہی، یہاں تک کہ چیسٹٹی نے یونیورسٹی سے گریجویشن کی ڈگری پاس کر لی۔ یہ سال 2018 کی ایک شام تھی۔ چیسٹٹی نے اپنے والد کے نمبر پر میسیج کیا تو ایک ایسا حیران کن واقعہ پیش آیا جو کسی کے بھی پیروں تلے سے زمین کھینچ لینے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ چیسٹٹی کے بھیجے گئے میسیج کا جواب آ گیا۔ چیسٹٹی بھی اس میسیج بھیجنے والے اس نمبر کو دیکھ کر چونک گئی، لیکن اصل حیرت کی بات تو جوابی میسیج پڑھنے کے بعد سامنے آئی۔ جوابی میسیج میں لکھا تھا، میں تمہارا والد نہیں ہوں، میرا نام بریڈ ہے، پچھلے 4 سال سے تمہارے میسیجز مجھے مل رہے ہیں، سچ پوچھو تو میں صبح شام تمہارے میسیج کا انتظار کرتا رہتا ہوں۔ 4 سال پہلے میری بیٹی کی ایک کار ایکسیڈنٹ میں موت واقع ہو گئی تھی۔ اس میں میں اتنا دل برداشتہ ہوا کہ خودکشی کرنے لگا تھا، لیکن پھر مجھے تمہارا میسیج آیا جس میں تم نے مجھے ڈیڈ کہہ کر پکارا، اور یوں مجھے تمہارے میسیجز کی صورت میں جینے کا ایک بہانہ مل گیا۔ میں نے تمہیں پہلے اس لیے سب کچھ نہیں بتایا کہ کہیں تم میسیج کرنا بند نہ کرو، تم بھی میری بیٹی جیسی ہی ہو۔ چیسٹٹی کو اندازہ ہو گیا کہ اس نے اپنے والد کا یہ نمبر نوٹ کرنے میں کچھ غلطی کر ڈالی تھی، جس کی وجہ سے یہ سب میسیجز بریڈ نامی اس شخص کو جاتے رہے۔
لیکن اس اتفاق نے نہ صرف چیسٹی بلکہ اس واقعے کے متعلق جاننے والے ہر شخص کو حیران کر ڈالا کہ بریڈ بھی 2014 ہی میں کار حادثے کی وجہ سے بیٹی جیسے رشتے سے محروم ہوا، اور اس نے بھی غلطی سے موصول ہونے والے ان موبائل پیغامات کو اپنا غم بھلانے کا ذریعہ بنا لیا۔ یوں اس عجیب و غریب اتفاق سے دو ایسے لوگ مل گئے جن کا دکھ ایک ہی تھا۔ یہ واقعہ بے حد مشہور ہو گیا۔ بتایا گیا ہے کہ بریڈ نے چیسٹی کو اپنی بیٹی بنا لیا ہے اور دونوں اب بھی اسی طرح آپس میں بات کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ سیکشن میں مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے نئے آنے والے ویورز چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔